نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے مختصراً قربانی کی کچھ فضیلتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقبول عمل کو اپنے ذات کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا کوئی عمل بقر عید کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور بے شک خون قربانی کا زمین پر گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ پس خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اور خوشی کے ساتھ اپنے دل کو اس قربانی کے ساتھ خوش کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، اگرچہ اللہ نے اس کو ذبح ہونے نہیں دیا، اس کی جگہ دمبا ذبح ہوا، اور ہم ایک بکرے وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں اور پھر بھی ہم کو اس کا پیروکار قرار دیا گیا۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیڑ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ اس کی اون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون میں بھی یعنی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ چونکہ دمبے وغیرہ پہ بال زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں اس کی جو اون ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہر بال پہ ایک نیکی ملے گی۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی، اگر قربانی کسی پہ فرض نہ بھی ہو، واجب نہ بھی ہو، پھر بھی اس فضیلت کو دیکھ کر ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہم اپنے شادی بیاہ کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، دوسری بہت سارے چیزوں کام کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، تو ایک کمیٹی اگر ہم اس کے لیے ڈال لیں کہ بھئی ہم سال میں ایک دفعہ اس عمل کے لیے، قربانی کے لیے کمیٹی ڈال کے اور اپنے قربانی والا عمل کو دہرائیں، انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ حدیث سنیں کہ اللہ اس پہ ہمیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے وسعت پائی قربانی کرنے کی، یعنی اس کے پاس وسعت تھی، طاقت تھی، یعنی صاحب نصاب تھا، اور پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کس قدر دھمکی ہے قربانی نہ کرنے والوں کے واسطے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پابندی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قربانی بقر عید سے 2 دن بعد تک بھی جائز ہے، یعنی کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک تو 10واں دن ہے یعنی عید کا دن، ماہ ذی الحجہ کا 11واں اور 12واں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اس طرح روایت ہے کہ فرمایا کہ حق تعالی شان نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، لیکن اللہ کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور قربانی کو اہتمام کے ساتھ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے طرف اٹھے، اس کے پاس حاضر ہو، کیونکہ تیرے لیے اس کے عوض یہ ہے کہ اس کے خون کے جو اول قطرہ ٹپکے گا زمین پہ، سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے گزشتہ گناہوں کو بخش دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات خاص ہم اہل بیت کے واسطے ہے یا ساری امت کے مسلمانوں کے واسطے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری امت کے واسطے ہے۔ مسئلہ یہ ذہن میں رہے گی، اگر قربانی جب خواتین کی طرف سے قربانی ہو، اگر وہاں کوئی نامحرم ہو تو پھر قربانی کی جگہ پہ جانے سے پہلے وہ پردہ کر دے، لیکن اگر کوئی اس کے محرم ہے، سارے نامحرم کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ جا کے وہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہے بغیر پردے کے، ورنہ پردہ اس کے لیے مستحب لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کی دل کی خوشی کے ساتھ اور طلب ثواب کے ساتھ، وہ قربانی اس آدمی کے واسطے دوزخ کے آگ سے آڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور
اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھال کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے گوبر کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کو وزن کیا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا۔ اس لیے ہم قربانی میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ بالکل لاغر قسم کا جانور ہو، اس کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، اور گائے اور بیل وغیرہ جو ہیں وہ 2 سال کے ہوں، کم از کم 2 سال سے کم جائز نہیں۔ اور بکری جو ہے، بکرا وغیرہ وہ 1 سال سے کم نہ ہوں۔ باقی دمبے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہو اور بالکل فربہ ہو، اس کو خوب موٹا تازہ ہو اور سال کا لگ رہا ہو، تو اس سے بھی قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ اس قربانی کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی ہزاروں عیدی نصیب فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔